سلیمان بن حرب نے کہا ہمیں حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ایوب نے کہا میرا ایک ہمسایہ ہے، پھر زہد و ورع میں اس کی فضیلت کا ذکر کیا، اگر وہ میرے سامنے 2 کھجوروں کے بارے میں گواہی دے تو میں اس میں بھی اس کی شہادت قابل قبول نہ سمجھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 61۔ معمر نے کہا میں نے ایوب کو کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے اسے برا کہتے نہیں سنا سوائے عبد الکریم یعنی ابو امیہ کے، انہوں نے اس کا ذکر کیا تو کہا اللہ اس پر رحم کرے، غیر ثقہ ہے۔ اس نے مجھ سے اکریمہ سے روایت کی گئی ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا، پھر لوگوں سے کہا میں نے اکریمہ سے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 62۔ عفان بن مسلم نے کہا حمام نے ہم سے بیان کیا، کہا ابو داؤد اعمہ ہمارے ہاں آیا اور یہ کہنا شروع کر دیا ہمیں برا رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی اور ہمیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ ہم نے یہ بات قتادہ کو بتائی، انہوں نے کہا اس نے جھوٹ بولا، اس نے ان سے نہیں سنا، وہ تو ایک منگتا تھا، انسانوں کی بے خونی کرنے والے طاعون کے دوران میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 63۔ یزید بن ہارون نے کہا ہمیں حمام نے خبر دی کہ ابو داؤد اعمہ قتادہ کے ہاں آیا، جب وہ کھڑا ہوا اور چلا گیا تو لوگوں نے کہا اسے یہ الزام ہے کہ اس نے 18 بدری صحابہ سے ملاقات کی۔ اس پر قتادہ کہنے لگے طاعون کی وبا عام سے پہلے یہ ایک منگتا تھا، اس کا علم حدیث ایسی کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ اس بارے میں بات تک نہ کرتا تھا۔ بخدا نہ حسن بصری نے کبھی کسی بدری سے بلا واسطہ حدیث ہمیں سنائی، نہ سعید بن مسیب نے ایک سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور بدری سے براہ راست سنی ہوئی کوئی حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 64۔ جریر نے رقبہ بن مسقلہ بن عبداللہ عبدی کوفی رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی ہیں ان سے روایت کی کہ ابو جعفر عبداللہ بن مسعود بن عون بن جعفر بن ابی طالب ہاشمی مدائنی حدیث گھڑا کرتا تھا، سچائی یا حکمت پر مبنی کلام پیش کرتا، وہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے نہ ہوتا تھا، لیکن اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 65۔ ابو داود طیالسی نے شعبہ سے، انہوں نے یونس بن عبید سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، یونس نے کہا عمر بن عبید یعنی معروف معتزلی جو پہلے حضرت حسن بصری کی مجلس میں حاضر رہا کرتا تھا، حدیث کی روایت میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 66۔ معاذ بن معاذ کہتے ہیں میں نے عوف بن ابی جمیلہ سے کہا عمر بن عبید نے حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث سنائی، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ انہوں نے کہا بخدا عمر نے اس حدیث کی روایت حسن بصری کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹ بولا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس صحیح حدیث کو اپنی جھوٹی بات سے ملا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 67۔ عبید اللہ بن عمر قواریری نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ایک آدمی تھا، وہ ایوب سختیانی کی علمی مجلس میں حاضری کا التزام کرتا تھا اور اس نے ان سے حدیث کا سماع کیا تھا۔ ایوب نے اسے غیر حاضر پا کر اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا جناب ابو بکر یعنی ایوب کی کنیت، وہ عمر بن عبید سے منسلک ہو گیا ہے۔ حماد نے کہا ایک دن میں ایوب کے ساتھ تھا، ہم صبح سویرے بازار کی طرف گئے تو اس آدمی نے ایوب کا استقبال کیا، ایوب نے اسے سلام کہا اور حال احوال پوچھا، پھر ایوب کہنے لگے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم اس آدمی کے ساتھ منسلک ہو گئے ہو۔ حماد نے کہا انہوں نے اس کا یعنی عمر کا نام لیا، وہ کہنے لگا ہاں جناب ابو بکر، وہ غرائب یعنی ایسی باتیں جنہیں کوئی نہیں جانتا ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہا ایوب اس سے کہنے لگے ہم انہی عجیب و غریب باتوں سے بھاگتے ہیں
یا ڈرتے ہیں کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 68۔ سلیمان بن حرب نے کہا، ہم سے ابن زید یعنی حماد نے بیان کیا، کہا ایوب سے عرض کی گئی۔ عمر بن عبید نے حضرت حسن بصری سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا، جسے نبیذ یعنی شراب سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے نہ مارے جائیں، تو انہوں نے یعنی ایوب سختیانی نے کہا، اس نے جھوٹ بولا، میں نے خود حسن سے سنا، وہ کہتے تھے جسے نبیذ سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے مارے جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 69۔ سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں، جناب ایوب سختیانی کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمر بن عبید کے ہاں درس میں جاتا ہوں، تو ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا، تم نے غور کیا ایک ایسا آدمی آیا جس کے دین پر تمہیں اعتبار نہ ہو، تم اس کی حدیث پر کیسے اعتماد کرو گے؟